بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتا صاف اور ستھری سڑکیں میئر کراچی نے شہر قائد کا نیا نقشہ کھینچ دیا۔ تمام بلدیاتی اداروں کو اپنا کام 5 ستمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ میئر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کیبلز کے تار طریقے سے نہیں لگائے گئے تو کاٹ دیا جائے گا۔ آئی چندریگا روڈ کی تزئین و آرائش اگلے مہینے مکمل کر لی جائے گی۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ کیبلز آپریٹرز ہو جائیں ہوشیار، شہر میں اب کوئی بھی نہیں بچے گا لٹکا تار، جیالے میئر نے بھی کر دیا خبردار۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اجلاس میں کے ایم سی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، کے ٹی اے اور دیگر اداروں کے سربراہان اور افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مائے کولاچی، ایم ٹی آر روڈ، مولوی تمیز الدین روڈ اور کلفٹن برج پر لٹکتے تاروں کو فوری ہٹایا جائے گا۔ اگر شہر کے مختلف مقامات پر کیبل کی تار صحیح طریقے سے نہیں لگائی گئی تو انہیں کاٹ دیا جائے گا۔ میئر کراچی نے آئی چندریگا روڈ کی تزئین و آرائش کا کام جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایات دیں اور کہا کہ روڈ پر کیبل آپریٹرز نے جہاں جہاں کھدائی کی ہے اسے بھر کر پیور بلاک لگانے کا کام مکمل کیا جائے۔ شہر میں کھلے مین ہولز پر فوری طور پر ڈھکن لگانے کے احکامات دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ہم نے بلا تفریق کراچی کی تمام یونین کمیٹیوں کو گٹر کے ڈھکن کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ شہری ڈھکن چوری کی روک تھام میں اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ کیمرہ شعیب مختار، سٹی 21۔ مین ہالز میں بچوں کے گرنے کے بڑھتے واقعات۔ انتظامیہ کئی علاقوں میں گٹر کے ڈھکن لگانے میں ناکام۔ رزاق آباد عبداللہ گوٹ میں 2 بچیاں کھلے مین ہال میں گر گئیں۔ علاقہ مکینوں نے فوری طور پر دونوں بچیوں کو نالے سے نکال لیا۔ واقعے کے بعد بچیاں سہم گئیں۔ شہریوں نے اپنی مددات کے تحت ریسکیو کیا۔ ملیر میمن گوٹ میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے ننھا نعمان اپڑو موت کی وادی میں چلا گیا تھا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی 2 روزہ دورے پر کراچی آمد۔ گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے نگران وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ انوار الحق کاکڑ کی مزار قائد پر حاضری، چادر چڑھائی، فاتح خانے کی۔ چاکو چوبند دستے نے نگران وزیر اعظم کو سلامی دی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انتخابی عمل کو مانیٹر کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کوشش ہوگی غیر جانبدارانہ انداز میں کام مکمل ہو۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ انوار الحق کاکڑ کا 2 روزہ دورہ کراچی۔ نگراں وزیر اعظم خصوصی تیاری سے پی آئی اے فیصل ایئر بیس پر پہنچے تو گورنر کامران ٹسوری اور دیگر اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، وزیر خزانہ شمشاد اختر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ نگراں وزیر اعظم نے مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات لکھے۔ نگراں وزیر اعظم نے مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پاکستان نے اس ملک کو تمام اکائیوں، تمام اقلیتوں کے لیے یکساں قرار دیا تھا۔ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ قوم کو تقسیم کے بجائے متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد کے خواب کی اور ان کے عزم کی شاید ایک چھوٹی سی مظہر ضرور ہے کہ آپ کو مختلف حوالہ جات سے اپنے اپنے پروفیشنز کے مایہ ناز لوگ ایکسل کرتے ہوئے، بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے معاشرے اور ریاست کی خدمت میں ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک ایماندارانہ طرز عمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گورنر ہاؤس میں فاروق ستار کی سربراہی میں گورنر کامران ٹسوری سمیت ایم کیو ایم کے وفد نے نگراں وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل کی۔ سعودی وزیر حج و عمرہ میں گورنر ہاؤس میں تقریب۔ سعودی سفیر مولانا بشیر فاروق کی مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کی شرکت۔ نگران صوبائی وزراء ڈاکٹر فاروق ستار، کمشنر کراچی کی بھی شرکت۔ گورنر ہاؤس آمد پر 5000 بچوں نے سعودی وزیر کا استقبال کیا۔ سعودی وزیر کا عمرہ زائرین کے لیے ویزے میں آسانیاں پیدا کرنے کا اعلان۔ گورنر کی سعودی عرب کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔
سعودی عرب کے شاہی مہمان کو ہوٹل سے گورنر ہاؤس شاندار قافلے کے ساتھ لایا گیا۔ جگہ جگہ پر اسکولوں کے بچوں اور اسکاؤٹ سمیت 5000 سے زائد افراد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں نگراں صوبائی وزراء، اعلیٰ حکام، سیاسی شخصیات اور تاجر برادری نے شرکت کی۔ سندھ پولیس، پاک فوج اور نیوی کے چاقو چوبند دستوں نے مہمانوں کو سلامی دی۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان نے اپنے خطاب میں خوشخبری سنائی کہ دونوں ممالک کے سول ایوییشن حکام کے اجلاس میں پاکستانی زائرین کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور عمرے کے ویزا میں بہت آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ الحمد لله عملنا على تسهيل الإجراءات، الآن إصدار التأشيرات لزيارة الحرمين الشريفين في أقل من 24 ساعة، اور الحمدللہ ہم نے اب سعودی عرب کے عمرے کے ویزوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور عمرے کا ویزا اب 24 گھنٹے سے کم وقت میں جاری ہو جاتا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دلوں کے تعلقات ہیں۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں بھارت کے برابر ترقی کرے۔ ہوٹل سے لے کر ان کو یہاں آ رہا تھا تو ڈاکٹر توفیق بن فوزان العربیہ نے مجھ سے کہا کہ جس طرح انڈیا میں آئی ٹی کی سٹیز ہیں اور آئی ٹی اوپر جا رہی ہے، ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے آئی ٹی پارکس ہوں اور پاکستان بھی آئی ٹی میں اسی طرح ترقی کرے جس طرح انڈیا کر رہا ہے۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں، کونسل جنرلز اور سعودی عرب کے لا تعداد سرمایہ کاروں نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین عمران ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے بڑی خبر ہے، سعودی حکومت نے ویزا پالیسی آسان کر دی ہے۔ سعودی عرب کے حج و عمرہ کے وزیر ڈاکٹر توفیق کا نگران وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں اعلان، کہا کہ پہلے خواتین کے ساتھ محرم ہونا لازمی تھا، اب وہ شرط ختم کر دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے ساتھ سعودی عرب کے حج و عمرہ کے وزیر ڈاکٹر توفیق بن فوزان اور ربیہ کی ملاقات ہوئی۔ سعودی عرب کے سفیر اور مختلف کمپنیز کے سربراہ بھی شریک ہوئے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے سعودی وزیر کے ساتھ پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی نرم کرنے کی درخواست کی۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے سعودی سرمایہ کاروں کو کراچی میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ آئی جی سندھ سے پولیس چیف سمیت دیگر اعلیٰ افسران کی ملاقات۔ جاوید عالم اوڈھو کی شہر میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ، سیکیورٹی پلان اور عمل درآمد اقدامات سے آگاہ کیا۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کی بھی ملاقات۔ آئی جی سندھ رفعت مختار کا اسپیشل برانچ کمپلیکس کا دورہ، مختلف شعبہ جات میں جاری امور کا جائزہ لیا۔ آئی جی سندھ کا ہیڈ کانسٹیبل کی عمدہ کارکردگی پر انعام دینے کا اعلان۔ راجہ رفعت مختار نے کہا کہ جرائم کا خاتمہ اور شہریوں کو پرامن ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کراچی چڑیا گھر میں نئے مہمانوں کی آمد، رونقیں دوبالا، 2 مور اور 1 ہرن کے بچے کی پیدائش۔ سینئر ڈائریکٹر زو اقبال نواز کے مطابق پیدائش کے وقت ڈاکٹرز پنجرے کے پاس موجود رہے۔ تمام پیدا ہونے والے بچے صحت مند ہیں۔ جنید جاوید کی رپورٹ۔ کراچی چڑیا گھر میں یوں تو بہت سے جانور موجود ہیں اور لوگ انہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں، لیکن اب یہاں آنے والوں کو نئے مہمان بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ چڑیا گھر میں ہرن کے 1 جبکہ مور کے 2 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے تینوں بچوں کو صحت مند قرار دیا ہے۔ بالکل صحت مند فٹ ہے ماشاءاللہ سے۔ اس سیزن میں ہمارے پاس سارے بچے جو ہوئے ہیں ان کی بتاؤں، فیلو ڈیئر کے ہمارے پاس برتھ ہوئی ہے، اسی طرح بلیک بک کی برتھ ہوئی ہے اور اسپاٹڈ ڈیئر میں برتھ ہوئی ہے سیزن میں، اور یہ بالکل لیٹسٹ برتھ آپ کے پیچھے جو موجود ہے بلیک بک کی۔ سینئر ڈائریکٹر زو سفاری اینڈ ریکریشن اقبال نواز بھی ہرن اور مور کے بچوں سے ملنے ان کے پنجرے پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام لوگ بہت خوش ہیں۔ زو انتظامیہ جانوروں کا بھرپور خیال رکھتی ہے۔ ان کے بچے کی ولادت ہوئی ہے اور 2 مور کے بچے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زو کی پرفارمنس اور یہ تمام چیزوں پہ خاص جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے، اور میری عوام سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئیں اور انجوائے کریں زو۔ چڑیا گھر کی انتظامیہ بلدیہ عظمیٰ کراچی سے مزید جانوروں کی خریداری کی خواہش ظاہر کر چکی ہے۔ کیمرامین فرحان کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21۔ ڈالر کی لمبی چھلانگ، بلندی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 88 پیسے اضافے کے بعد 299 روپے 1 پیسے پر بند ہوا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈالر میں مسلسل اضافے سے مہنگائی کی نئی لہر آ سکتی ہے۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے۔
डॉलर की ऊंची उड़ान, निगरान हुकूमत का बड़ा इम्तिहान। महंगाई का तूफान आने के लिए तैयार, डॉलर ने रुपए को बड़ा झटका दे दिया। रुपया डॉलर के मुकाबले तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपया 88 पैसे महंगी हो गई। इजाफे के बाद डॉलर तारीख में पहली बार 299 रुपए 1 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 306 रुपए पर पहुंच गया। साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ का कहना है कि IMF की शर्त पर दरामदात पर आयद पाबंदी खत्म होने से रुपए पर प्रेशर बढ़ गया है। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी ने रुपए को तारीखी कम तरीन सतह तक गिरा दिया। महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का ऑब्वियसली गैप वैसे ही हमने कम करना है, क्योंकि IMF की कंडीशन है, तो मेरे ख्याल में वो भी उसको भी शायद किया जा रहा हो, और उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि इंटरबैंक भी बढ़ रहा है। जब इंटरबैंक बढ़ेगा तो ओपन भी बढ़ेगा। वो ये जो है ना डिस्पैरिटी को ख़त्म करना चाहिए। इस पर स्टेट बैंक जब तक विजिलेंट नहीं रहेगी करेंसी कंपनीज पे, जब तक ये चीज़ें गैप आता रहेगा। और आपकी इससे बड़ा नुकसान क्या है, रेमिटेंस नहीं आएगी। गैप ज़्यादा होगा, कोई बाहर ऑफिशियल तरीके से पैसा नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो फिर और गैप बढ़ता जाएगा। ओपन मार्केट में यूरो 7 रुपए महंगा होकर 339 रुपए, बरतानी पाउंड 8 रुपए महंगा होकर 3 रुपए पर पहुंच गया है। बढ़ती महंगाई पर ताजरों का सबर जवाब दे गया। कल महंगाई के खिलाफ रीगल चौक पर ताजरों का एहतजाज शेड्यूल। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बिलों की अदायगी रोकने और एहतजाज का दायरा कार शहर भर में फैलाने की धमकी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स रिजवान इरफान कहते हैं महंगाई में कारोबार करना मुश्किल हो गया, मुल्क गिर हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। ताजिर बरादरी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। कराची की ताजिर तंजीमों ने 23 अगस्त को सदर में मुजाहरे का ऐलान कर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय नुकसान दे रही है। महंगाई के बायस कारोबार करना मुश्किल हो गया। हमारा एहतजाज का मकसद यही है कि हम लोगों का कारोबार हमें अपना बचाया जाए, क्योंकि इतनी महंगाई में, इस पेट्रोल की महंगाई में, इस बिजली की महंगाई में, इस गैस की महंगाई में अब हम कारोबार नहीं कर सकते। हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत जो है आवाम को नुकसान दे रही है। रिजवान इरफान बोले कि एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा, मुल्क गिर सतह पर हड़ताल भी कर सकते हैं। जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसकी आवाज़ है, तो ये आवाज़ जो है इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा एहतजाज जो है वो कंटिन्यू चलेगा जब तक कि हमारे मसाइल हल नहीं होते। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह जो है हम एहतजाज का दायरा वसी करते हुए एक बड़ा एहतजाज के अलावा ये हो सकता है कि हम पूरे पाकिस्तान में जो है हड़ताल करें और मार्केटें बंद कर दें। ताजिर तंजीमों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लेने का मुतालबा कर रखा है। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। सिटी 21 की खबर पर निगरान वज़ीर आला सिंध का सख्त नोटिस। महकमा आपाशी में जारी होने वाले तबादलों और तकर्रियों के अहकामात मनसूख कर दिए। महकमा आपाशी में 17 ग्रेड के असिस्टेंट इंजीनियर को दिए गए इजाफी ओहदे गैर कानूनी करार। ग्रेड 18 के ओहदों पर तमाम तैनातियां मनसूख कर दी गईं। निगरान वज़ीर आला सिंध सेक्रेटरी आपाशी पर बरहम हो गए। 18 ग्रेड पर डिपार्टमेंटल तैनातियां भी गैर कानूनी करार। माजी में सिस्टम के नाम पर जो कुछ हुआ अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी का महकमे के अफसरान को इंतबाह। बोले शहर को बिल्डिंग्स का जंगल बना दिया गया। SPCA बिला तफरीक कार्रवाई करे। जो अफसर दुरुस्त समत में काम करेगा उसकी पुश्त पर मेरा हाथ होगा। कोई अफसर गलत करेगा तो मैं खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। महकमे से घोस्ट मुलाजमीन के खात्मे को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। निगरान वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत महकमे का तारुफ़ी इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम अहमद शाह, MD वाटर बोर्ड सलाहुद्दीन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। दिल के अमराज के सबसे बड़े अस्पताल NICVD में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। अस्पताल आए मरीज टोकन के लिए तवील इंतजार पर मजबूर हैं। राबिल अशरफ की रिपोर्ट। लंबी कतार, टोकन का इंतजार, मरीज हुए अजियत से दो चार। NICVD में मरीज टोकन के हुसूल के लिए रुल गए, जिनका कहना है कि सिर्फ 150 टोकन है, लेकिन मरीजों की तादाद हजारों में है। अगर किसी को टोकन मिल भी जाए तो 5 अद्वियात में से सिर्फ 2 या 3 ही दी जाती हैं। मेरा एक स्टैंड डाला हुआ, मैं हर महीने मेडिसिन लेने आता हूँ। आज वो बोल रहे हैं जी ये 115 तक टोकन देंगे और इसके बाद टोकन ख़त्म। ये 10 तारीख की है और हमें टोकन टाइम पे नहीं देते ये लोग,
आज भी हमारे को बोला टोकन ख़त्म है। दिल की तकलीफ को जब 1, 2 दिन, 5 दिन दवा नहीं मिलेगा उसकी क्या सूरत हाल की ये सारे लोग बता सकते हैं। हम निगरान हुकूमत के या CM से ये मुतालबा करेंगे यहाँ के गरीब लोगों को ये दवाएं फराहम किया जाए। मरीजों ने ये शिकवा भी किया कि तमाम महंगी अद्वियात बाहर से खरीदने का कह दिया जाता है। इमराज कल में मुब्तला मरीजों ने हुकाम से अपील की है कि अद्वियात का हुसूल मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन राबेल अशरफ, सिटी 21। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली मुमकिन हो सकेगी या नहीं, रेलवे हुकाम तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर। 90 की दहाई में कराची भर से सर्कुलर रेलवे चला करती थी। मुनशियात के आदी अफराद ट्रैक का लोहा निकाल कर बेचने लगे। अदम तवज्जुही के बायस ट्रैक के लिए रखा सामान जंगालूद होने लगा। आदिया नास की रिपोर्ट देखिए। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली मुमकिन या नामुमकिन, रेलवे हुकाम भी तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर। 90 की दहाई में कराची भर से सर्कुलर रेलवे चला करती थी, जबकि साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद के दौर में वजीर मेंशन से एक बार फिर सर्कुलर रेलवे शुरू करने का ऐलान हुआ। वजीर मेंशन पर वाक़े ट्रैक इस वक्त से ही लावारिस पड़ा है। मुनशियात के आदी अफराद नशे की तलब को पूरा करने के लिए पटरियों के स्क्रू निकाल रहे हैं, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है कि रेलवे हुकाम को अपना सरमाया महफूज करना चाहिए। नशे के आदी अफराद लोहा काट कर ले जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मतलब नशेई लोग आके इसके नट बुट खोल देते हैं, इसकी वजह से कई सारे हादसात होते हैं। पाकिस्तान में हर जगह पे होते हैं, लेकिन इसका ये है कि सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा टाइट कर दी जाए। सरकार को चाहिए कि काम करें। पिछले दिनों भी एक हादसा हुआ है, कितने लोगों की जान गई उसमें, और वह बहुत ज़िम्मेदारी के काम होते हैं, इनको अच्छी तरीके से किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। गरीब आवाम ज़्यादा सफ़र करती है, नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद के दौर में वजीर मेंशन पर ही नए ट्रैक की तामीर के लिए सामान रखा गया था। अदम तवज्जुही के बायस वो सामान भी जंग आलूद हो रहा है। हिफाजत न की गई तो कुछ बैद नहीं कि नशे के आदी अफराद इस लोहे को भी काटना शुरू कर दें। कैमरामैन वकास लोहा, आदिया नाज, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में 30 पॉइंट्स की कमी पर बंद हुई। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की बढ़ती कीमत ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल न किया। अयाज राना की रिपोर्ट। रुपए की बेकदरी और डॉलर की बढ़ती कीमत, स्टॉक मार्केट का सरमायाकार भी मोहतात। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मिला जुला रुझान देखा गया। दिन भर सरमायाकारों ने मोहतात अंदाज अपनाया। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 30 पॉइंट की कमी से 100 इंडेक्स 47,417 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की बढ़ती कीमत ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल न कर सका और सरमायाकार डाउन साइड के ऊपर बाइंग करने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन अगेन हमने देखा कि यूएस डॉलर हिस्टोरिकल हाई 299 का किया इंटरबैंक में, और ओपन मार्केट में 312 रुपए के करीब जा चुका है। तो वो सेंटिमेंट्स मार्केट को ख़राब करने के लिए ये खबर काफ़ी थी, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट में सेलिंग देखने में आ रही है। मार्केट में 6 अरब 2 करोड़ रुपए मालियत के 18 करोड़ 57 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। दिन भर 313 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें 141 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 149 कंपनियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन सज्जाद के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन नायब सदर शफी जाफानी ने कहा है कि हुकूमत का रियल एस्टेट सेक्टर को डॉक्यूमेंट करना दुरुस्त फैसला तो है, लेकिन प्रॉपर्टी के लेन देन पर 7E फॉर्म की NOC ना मिलने से नए माली साल के 1.5 माह में प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी है। अशरफ खान की रिपोर्ट। प्रॉपर्टी के लेन देन पर 7E फॉर्म की शर्त ने कारोबार ठप कर दिया। नए कवानीन के तहत अगर जायदाद की लेन देन करनी है तो FBR से 7E का NOC लेना होगा। डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन रियल एस्टेट के नायब सदर शफी जखवानी ने कहा कि तमाम टाउन्स के रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी के लेन देन पर दस्तावेज लेना बंद कर दिया है। साथ कहा कि DHA और क्लिफ्टन में भी रजिस्ट्रार दस्तावेज ही नहीं ले रहे, सब फॉर्म 7E ही मांग रहे हैं। ये भी कहा कि सवाल तो ये है कि अगर कोई जायदाद पावर पर है तो कैसे 7E का फॉर्म मिलेगा। 7E वाला मामला लगा 2022 से है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो बिल्कुल अचानक एक नई चीज़ कर दी, उन्होंने कहा कि आप FBR से सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि हर सेलर जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाएगा तो वो अप्रूवल लेके आएगा, NOC लेके आएगा। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अगर मेरी प्रॉपर्टी में पावर पे भी बेच देता हूँ, सबसे बड़ा मसला तो इसमें ये आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें पावर पे बिकी हुई हैं
اور میں نے آپ کو بیچ دی اور اب آپ بیچنے نکلے اور اب آپ جب 7E کی سرٹیفکیٹ لینے جائیں گے FBR سے تو وہ میرے نام کی سرٹیفکیٹ آپ کو کیسے دے گا؟ شفیع جکوانی نے کہا کہ FBR کی جانب سے یقین دہانی کے بعد فارم نہیں دیا جا رہا. انہوں نے انکشاف کیا نیا مالی سال شروع ہو گیا, 1.5 ماہ میں جائیداد کا لین دین ہی نہیں ہوا ہے, جس سے حکومت کو جائیداد کے لین دین سے ملنے والے ٹیکسز بھی کم ہونے لگے ہیں. اس کے لیے ہماری کافی دنوں سے بات چل رہی ہے. اسلام آباد میں FBR کمیٹی سے بھی میٹنگز ہوئی, ہماری ایسوسیشن کے صدر صاحب گئے بھی, ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم اس کا ایک پورٹل بنائیں گے, اس سے آپ کو فارم مل جائے گا. لیکن آج تک وہ پورٹل نہیں بنا. پرسوں بھی ایک میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا اس ہفتے میں ہم پورٹل بناتے ہیں. سر ریکارڈ کمی ہو گئی ہوگی, آلریڈی ٹرانزیکشن بہت کم تھی. اگر میں کہوں کہ پہلے اگر 100 ٹرانزیکشن ہوتی تھی تو آلریڈی ان تمام حالات میں وہ 10 سے 12 پہ آ گئی تھی, اور آج اس 7E کے بعد میرے خیال سے وہ 0 ہے. صرف وہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نان ریزیڈنٹس کے لیے جو انہوں نے ایک ایگزمپشن دیا, وہ اس کے علاوہ کوئی ٹرانزیکشن اس وقت ہو ہی نہیں پا رہی. ڈیفینس کلفٹن ایسوسیشن ریئل اسٹیٹ کے نائب صدر نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی اگر یہی صورتحال رہی تو یہ سیکٹر بھی تباہ ہو جائے گا, پھر پراپرٹی میں لگنے والی سرمایہ کاری بھی ختم ہونے لگے گی. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا مہنگا ہونے کے بعد نایاب ہو گیا. آٹے کی عدم دستیابی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کاوش میمن کی رپورٹ. شہر قائد کے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل. شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب ہو گیا. شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا ختم ہو گیا, جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. شہری کہتے ہیں کہ روزانہ یوٹیلیٹی سٹور کا چکر لگاتے ہیں مگر آٹا نہیں ملتا. ہمیں تو 15 دن سے نہیں مل رہا, روزانہ چکر لگا رہے. کل بھی آ کے بیٹھ کے چلے گئے, بول رہے نہیں کارٹ بنے گا, نہیں بن رہا کارٹ. آٹا آج کل یہاں پہ آ رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور پہ, تو آ رہے ہیں تو بول رہے ہیں نہیں آیا, آٹا ملتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, نایاب ہو گیا, کیا ہوا. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین ساجد کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. کینٹ اسٹیشن پر مسافر پینے کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی محروم ہو گئے. ریلوے کی جانب سے لگایا جانے والا ڈسپنسر کینٹین مافیا کی وجہ سے ختم ہوئے. مسافروں نے وزارت ریلوے اور حکومت سے پانی کی فراہمی کے اقدامات کا مطالبہ کر دیا. اقرا آوان کی رپورٹ. کینٹ اسٹیشن پر لگائے گئے پانی کے ڈسپنسر غائب. اندرون ملک جانے والے مسافر ٹھنڈے پانی سے بھی محروم. مسافر مہنگا پانی خریدنے پر مجبور. وزارت ریلوے کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ڈسپنسر لگائے گئے تھے, تاہم مسافروں کے مطابق کینٹین مافیا کی وجہ سے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. بے شک اتنی مہنگی ہیں, بوتل اتنی مہنگی ہیں, پانی اتنا مہنگا ہے, یہ اس کا اندازہ نہیں ہے. اور 2 نمبر چیز ہے, ہر 2 نمبر چیز. چھوٹے لگے ہوئے ہوتے تو وہ بھی گل سڑ گئے نا. میجر ختم ہونے کی وجہ یہ کینٹین والے ہیں. ایکچولی دیکھیں یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو لوگ پانی لیں گے. یہاں آپ کولڈ ڈرنکس کے ریٹ دیکھیں. میڈم یہ کہوں گا کہ یہاں ہونا چاہیے, تو اب ظاہر بات ہے کہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے, اب وہ باہر لینے تو جا نہیں سکتا وہ. اب یہاں پہ کم سے کم اب 50, 60, 70 والی بوتل 120, 130 میں الاؤ کر رہے ہیں یہ لوگ. اسٹیشن پر مختلف فلاحی تنظیموں کی جانب سے فلٹر پلانٹس نصب کیے جا رہے ہیں, جس سے مسافروں کو پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی. مسافروں نے حکومت اور وزارت ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیشن پر پینے کے پانی کے لیے ڈسپنسرز لگائے جائیں اور ان کی حفاظت بھی یقینی بنائی جائے. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ اقرا آوان, سٹی 21. سعودی عرب میں سیاحت کے فروغ کا عزم. پاکستانی سیاحوں کو سہولیات کی فراہمی کا پلان. نجی ہوٹل میں نمائش کا اہتمام. سعودی عرب سے آئے ہوئے لوکل ٹریول ایجنٹ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. سعودی وزیر حج و عمرہ نے میڈیا سے گفتگو میں اس عزم کا اظہار کیا کہ عمرہ زائرین کو 24 گھنٹوں میں ویزا مل سکے گا, جبکہ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے زیادہ پروازیں چلائی جائیں گی تاکہ مسافروں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. شاہ رخ شاہ کی رپورٹ. سعودی عرب کا سیاحت کے فروغ کا پلان. پاکستانیوں کے لیے سہولتوں کا اعلان. کراچی کے نجی ہوٹل میں سعودی عرب میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نمائش کا اہتمام کیا گیا. نمائش میں سعودی عرب سے آئے ہوئے لوکل ٹریول ایجنٹ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. لوکل سعودی ٹریول ایجنٹ کا کہنا تھا کہ اس نمائش کا مقصد پاکستان سے عمرہ اور حج کے لیے جانے والے زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے. Alhamdulillah, now Saudi Arabia is going to countries all over the world. And one of the most important countries to deal with Saudi Arabia is Pakistan. It's a very, very important and big market, and it's one of the biggest markets actually in Umrah. And also they're targeting a lot of tourists to come from Pakistan along with Umrah. كذلك عملنا على تأشيرات المرور أو تأشيرات ترانزيت فيزا والتي تتيح القدوم المملكة بتأشيرة مرور ويعني الإقامة لمدة 4 أيام. As you see today in the opening ceremony, there was launching of the Nosok platform,
which cater to the business and to the end users at the same time. सऊदी वजीर का कहना था कि उम्रा ज़ायरीन को 24 घंटों में वीज़ा मिल सकेगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहले से ज़्यादा परवाजें चलाई जाएंगी ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन शाहजेब के हमरा शाहरुख शाह, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।